اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو اتنے غور سے، ان کے قرآن کو پڑھنے کو اتنے غور سے سنتے ہیں جتنی دنیا میں آپ کسی میوزک وغیرہ یا جو موسیقی وغیرہ ہوتی ہے اتنی توجہ کے ساتھ نہیں سنتے جتنی توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کے قرآن کے پڑھنے کو سنتے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ جب کوئی شخص قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو فرشتوں کی ایک لائن لگ جاتی ہے اور یہاں تک کہ وہ ایک مجمع بن جاتا ہے، اور یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتا ہے وہ شخص اس کے قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش ہوتی ہے فرشتوں کی، اور یہاں تک کہ فرشتے جو ہیں اس کی وہ جو جس انداز سے وہ قرآن پڑھتا ہے فرشتے اسے بوسہ دینے کے حوالے سے پہل کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بڑے قرات کے ایک بڑے مشہور قاری گزرے ہیں امام عاصم، قرات کے حوالے سے ان کا بڑا کام ہے۔ ان کے حوالے سے ایک بات بڑی مشہور تھی کہ ان کی زبان سے خوشبو آتی تھی، ان کے منہ سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی۔ لوگوں کو خیال تھا کہ شاید کوئی الائچی یا کوئی اس طرح کی چیز شاید کھاتے ہوں کہ اس سے خوشبو آتی ہے، لیکن جب وہ ساتھ چلتے ہوئے لوگوں نے محسوس کیا نہیں یہ کوئی اور معاملہ ہے، تو شاگرد تھے ان کے، ان میں سے ایک دو جو ہیں ان کے پیچھے بڑھ گئے، ان سے بار بار پوچھنے لگے کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ ادھر ادھر کرتے رہے لیکن انہوں نے جان نہیں چھوڑی، تو انہیں بتانا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں معاملہ یوں ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ان کی زیارت کی میں نے، اور انہوں نے مجھ سے کہا اے عاصم قرآن کی تلاوت کرو۔ میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بوسہ دیا، اور وہ جو بوسہ دیا وہ وقت اور اب کا وقت ہے کہ میرے منہ سے جو ہے خوشبو جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی۔ اور اس حوالے سے ایک اور مشہور ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نام سنا ہوگا، قرآن کو بڑا اچھا پڑھتے تھے یہ۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، اے ابی بن کعب ادھر آئیں، اور ان سے کہنے لگے کہ سورۃ البینہ کی تلاوت کریں۔ تو ابی بن کعب نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ مجھ سے بہت بہتر قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ سے سننا چاہیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نام لے کے کہا ہے کہ ابی بن کعب سے کہیں کہ فلاں سورت کی تلاوت کریں۔ تو قرآن مجید کے حوالے سے جب ہم چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں تو یقین جانیں کہ ہماری جو روشنی کے راستے میں کھل جاتے ہیں، اندھیرے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ امیر المومنین بنے تو کسی ایک چراگاہ سے گزر رہے تھے، تو وہاں وہ ایک کھڑے ہو گئے، فوج ان کے ساتھ تھی، دھوپ میں کھڑے ہوئے اور اس چراگاہ کی طرف نیچے بیٹھ کے سوچنے لگے۔ ساتھ ان کے جو لوگ تھے وہ کہنے لگے امیر المومنین خیریت ہے، یہاں کیا معاملہ ہے؟ لوگ ساتھ ہے، کافی دھوپ بھی ہے، تو یہاں کیوں رک گئے ہیں آپ، کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے دراصل معاملہ یوں ہے کہ میں اس چراگاہ میں جب میں نے اسلام کو نہیں اپنایا تھا، قرآن کو جگہ دل میں نہیں دی تھی، اس چراگاہ میں مجھ سے اونٹ اور بکریاں جو ہے نا میں وہ چرا رہا تھا اور وہ مجھ سے وہ کنٹرول نہیں ہوتی تھی، اور جب میں نے قرآن کو پکڑ لیا، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جو اس کو جوڑ دیا، اب صورتحال یہ ہے کہ مجھ جیسا ایک عام ادنا شخص جو ہے وہ اس وقت امیر المومنین کی صورت لوگوں کے اوپر جو ہے چیزوں کو آگے کی طرف بڑھا رہا ہے۔ تو قرآن کی یہ عظمتیں ہیں کہ جب ہم نے اس کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دی تو چیزیں آگے بڑھی ہیں۔ اگر ہم چاروں خلفاء کو دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی بڑی جو بلندیاں ملی ہیں نا، صدیق کہا گیا، اس کی مین وجہ قرآن مجید سے ان کی محبت اتنی سب سے زیادہ تھی۔ اور اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق کا میں بات ان کی کر چکا ہوں، آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کون نہیں جانتا، جو ان کی سخاوت اور ان کی وہ جو عظمت ہے، اور یہاں تک کہ قرآن پڑھتے ہوئے اس دنیا سے ان کی روح کا پرواز کر جانا، اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ قرآن مجید سے ان کی کتنی محبت تھی۔ تو قرآن سے محبت کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بلندیاں عظمتوں میں اضافہ کیا۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کون نہیں جانتا کہ راتوں کو مصلوں کے اوپر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کو کرنا اور دن میں تلوار کے ساتھ کافروں کے ساتھ جہاد کرنا، اس سے کون شخص جو ہے وہ ناواقف ہے۔ تو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید کو زندگی میں جگہ دی، قرآن نے ان کے ساتھ اپنے معاملات آگے بڑھائیں۔ اور اگر ہم ائمہ کی بات کریں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے رمضان المبارک میں وہ دن میں قرآن مجید کی جو تلاوت ہے، ایک قرآن دن میں پڑھتے تھے، ایک قرآن جو ہے وہ رات میں پڑھتے تھے،
اور پھر اسی طرح رمضان کے پورے مہینے میں تراویح کی صورت جو تلاوت ہوتی وہ 3 قرآنوں کی تلاوت ہوتی تھی۔ ٹوٹل قرآن مجید کی جو تلاوت رمضان میں ہوتی تھی وہ 63 دفعہ قرآن مجید کو پڑھتے تھے۔ اور ہماری کیا کیفیت ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی سفر پر تھے، 16 دن لگے ہیں وہاں ان سفر میں، تو ان 16 دنوں میں انہوں نے 16 قرآن مکمل کیے۔ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں، ان سب کا یہی معاملہ تھا، یہی کیفیت تھی قرآن مجید کے ساتھ کہ وہ اتنے جڑے رہتے تھے کہ قرآن ان کی زبان کے ساتھ یوں سمجھ لیجئے کہ ان کا ایک ایسا رشتہ طے ہو چکا تھا کہ اس کے بغیر ان کی زبان خالی رہ نہیں سکتی۔